سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ نے 4 آیتوں میں مومنوں کا تذکرہ کیا ہے. کتنی آیتوں میں؟ 4 آیتوں میں. 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ کیا ہے اور 13 آیات میں منافقوں کا تذکرہ کیا ہے. شروع میں 13 آیات میں منافقوں کا تذکرہ کیا ہے. پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. یہ اتنا غلیظ ہے منافق، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. پھر اللہ نے قرآن مجید میں ایک پوری سورت نازل فرما دی. اس سورت کا نام ہی سورت منافقون رکھ لیا. سورہ منافقون. کون ہے منافق؟ کون ہے؟ اپنے الفاظ میں پہلے کہتا ہوں، پھر یار لوگوں کی بات کروں گا. آؤ اہل حدیث کے اجتماع میں آؤ. گالی نہیں دوں گا کسی کو بھی، تبرہ نہیں کروں گا، لیکن آئینہ ضرور دکھاؤں گا. تمہارے سامنے حقیقت کو عیاں ضرور کروں گا اور تمہارے گھر سے کروں گا تاکہ تمہیں حقیقت سے آگاہی ہو، تمہیں حقیقت کا علم ہو. ہم کہتے ہیں لوگوں، ابو بکر وہ ہے جو صداقت کو عام کرے، عمر وہ ہے جو عدالت کو عام کرے، عثمان وہ ہے جو شرم و حیا کو عام کرے، علی وہ ہے جو شجاعت کو عام کرے، معاویہ وہ ہے جسے خود علی بھی سلام کرے، حسن وہ ہے اللہ جنت جس کے نام کرے، حسین وہ ہے جو ہر وقت تلاوت قرآن کرے، فاطمہ وہ ہے جس کا نبی بھی احترام کرے، عائشہ وہ ہے جس کو ہر ماں سلام کرے. سنو، صحابہ وہ ہے اور جس کی کامیابی کا اعلان عرش والا کرے، اور مومن وہ ہے جو ان سے پیار کرے. منافق وہ ہے جو ان کی عظمت کا انکار کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ. سنو، کھولو قرآن مجید کو، اکٹھی کرو منافقون کی آیات، منافقوں کی آیات کو جمع کرو. پھر مفسرین و محدثین سے مجھے پوچھ کے بتاؤ یہ آیات کن کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یہ آیات کن کے لیے اتری ہیں. اگر کسی سنی کا نام آئے تو مجھے بتا دو، ماننے کے لیے تیار ہوں. اگر نہیں بتا سکتے تو ہم سے سوال کرو، ہم تمہیں بتاتے ہیں. اور اپنے کسی مفتی سے پوچھ کے نہیں بتاتے، کیونکہ ہمیں پتا ہے تمہارے نزدیک امام معصوم کی بات حجت ہے. پھر میں تمہیں امام جعفر صادق سے پوچھ کے بتاتا ہوں، رحمت اللہ تعالی، سارے کہو رحمت اللہ تعالی. اور میرے مسلک کی صداقت یہ ہے، اور میرے مسلک کی حقانیت یہ ہے، میرے مسلک کی سچائی یہ ہے کہ اہل حدیث ریت پہ کھڑے ہو کے بات نہیں کرتے، اہل حدیث پتھر پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. کیونکہ اہل حدیث کی دلیل اتنی
اتنی مضبوط ہے، اپنے نبی کی سنت میں گلی گلی کہتے ہیں ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، آؤ ان منافقوں کی آیات کے بارے میں ہمیں بتلاؤ کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تم نہیں بتا سکتے، میں امام جعفر صادق سے پوچھ کے بتاتا ہوں، اور امام جعفر صادق کا یہ قول سنیوں کی کسی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ تمہاری سب سے معتبر کتاب رجال الکشی کے اندر ہے، آؤ حوالہ غلط ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا، آؤ کتاب تمہاری نہ ہو، مصنف تمہارا نہ ہو، مؤلف تمہارا نہ ہو، پریس تمہارا نہ ہو، الفاظ تمہارے نہ ہو، میں پھر بھی مجرم۔ یہ امام جعفر صادق کھڑے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام جعفر صادق سے سوال ہوا، اتنی آیات منافقین کے بارے میں، منافقون کے بارے میں نازل ہو گئی ہیں، یہ کن کے بارے میں ہیں؟ امام جعفر صادق بولے ما انزل اللہ سبحانہ آیتن فی المنافقین۔ او لوگو، میں امام جعفر صادق تمہیں بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ نے منافقین کے بارے میں جتنی آیات نازل فرمائی، منافقین کے بارے میں جتنی آیات نازل فرمائی ہے، الا ومن فیہن ینتہل التشیع، جاؤ، میں نہیں کہہ رہا، میرے الفاظ نہیں ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر کہہ رہے ہیں ینتہل التشیع، یہ جتنی آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، یہ ساری کی ساری رافضیوں کے بارے میں نازل ہوئی، روافض کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری صحابہ سے بغض رکھنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابھی بھی کوئی پہچان باقی رہ گئی ہے؟ ابھی بھی چہرے پہ کوئی پردہ رہ گیا ہے؟ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اگلے الفاظ کیا ہیں؟ ہم العدو فاحذرہم، او مومنو، صحیح معنوں میں یہی تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہمیشہ بچ کے رہنا، ہوشیار رہنا۔ یہ منافق ہی تمہارے بولو، اور بزدلو بولو، رب تمہیں آگاہ کر رہا ہے دشمن کون ہے، پتہ ہی نہیں ہے تمہیں، علم ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے۔ ہمیں کہتے ہو زبانوں کو تالا لگا لو، کانوں میں روئی کے بڑے ڈال لو، باتیں نہ کرو، اور بڑے شیر ہو، انتظامیہ والو تم بھی سنو، بڑے شیر ہو، حافظ محمد عباس صاحب کے گھر پہ حملہ کر کے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہارے بیٹے کے خلاف کوئی بات کرے تو قانون حرکت میں آتا ہے، عائشہ کے بابا کے خلاف جس کا جو جی چاہے کہتا پھرے، تمہارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ کیا سمجھوں تمہیں؟ شیخو پورا والا، کیا تاریخ رقم کر رہے ہو تم؟ شیخ القرآن محمد حسین کے ماننے والے ہو رحمت اللہ تعالی علیہ، تم حافظ عبداللہ کے چاہنے والے ہو، کیا تاریخ رقم کر رہے ہو؟ کیا لوگوں کو سبق دے رہے ہو؟ کیا درس دے رہے ہو؟
خدا کے لیے ذرا سوچو، غور و فکر کرو. اور تم نے امام جعفر کا قول سنا ہے، رسول اللہ کی حدیث نہ سناؤ؟ امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر حسن سند کے ساتھ، کس سند کے ساتھ؟ کیا کیا بات کروں میں، نہیں بھائی، شیخو پورا کی کیا کیا بات کروں. کہتے ہیں جلسوں میں حسن صحیح بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حدیث کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے شیخو پورا کی سرزمین پہ. تمہاری غیرت کے جنازے نکل گئے. کہا صحیح بتانا ہے، حسن بتانا ہے، مرفوع بتانا ہے، موقوف متصل بتانا ہے، مرسل ضعیف موضوع منقرض بتانا ہے، تو مدارس میں جا کے بتاؤ. یہاں بتاؤ گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ہمارا سودا نہیں بکے گا. لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو ہماری بات کوئی نہیں سنے گا. اور شرم کرو، ایسے جاہلوں کو کہتے ہو. مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخو پوری کا جانشین، ڈوب کے مر جاؤ. حافظ عبداللہ کی تاریخ پہ سیاہی ملنے والا، وہ تو مرد مجاہد تھا، وہ تو اللہ کے دین کا سپاہی تھا، وہ تو کتاب و سنت کا داعی تھا، وہ تو کتاب و سنت سے محبت کرنے والا تھا. کیا بتا رہے ہو قوم کو، کیا سمجھا رہے ہو، کیا سنا رہے ہو؟ خدا کے لیے آنکھوں سے پٹی اتارو اور رسول اللہ کا فرمان لوگوں کو سناؤ، یہ رب کا قرآن سناؤ. امام طبرانی معجم الاوسط میں روایت لائی، رحمت کائنات نے کہا، یہ صحیح البخاری کی حدیث تم نے سنی ہے، لا یحبہم الا مومن ولا یبغضہم الا منافق. یہ معجم الاوسط کی ہے. کائنات کے امام نے کہا ایک نشانی اور تمہیں بتاتا ہوں. وہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ ابی بکر و عمر و عثمان و علی فی قلب منافق. کائنات کے امام نے کہا، کائنات کے رہبر نے کہا، آج خلافت راشدہ کانفرنس کر کے مولانا عزیز الرحمان امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ضلع شیخو پورا لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم جس طرح ابو بکر، عمر، عثمان سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح علی المرتضیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، حب صحابہ، ماشاءاللہ. حب صحابہ، حب صحابہ. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، حضرت علامہ طارق محمود یزدانی. آج میرا خیال ہے شیخو پوریاں نے فیصلہ کر لیا کہ شیرانوں میں بکریاں بنا کے چھڑنا ہے. جو تہاڈا رویہ ہے نا، یہ تو ہی لگ رہا ہے. تمہیں جاگنا ہے، جاگنا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی قسم، یہ شیر پاکستان کی فضاؤں میں ختم نبوت کا ڈنکا بجانے کے لیے، صحابہ کی عظمت کے نکارے کھڑکانے کے لیے میدان عمل میں نکل چکے ہیں. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، یا تو علامہ ظہیر کی طرح، علامہ حبیب الرحمان کی طرح کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، یا صحابہ کی عظمت کے اور ختم نبوت کے جھنڈے لہرا
کائنات کا امام صحابہ پہ لعنت، دشمن صحابہ پہ لعنت، دشمن صحابہ پہ لعنت۔ یارو صاحب قدم بڑھاؤ، یارو صاحب قدم بڑھاؤ۔ یارو ڈرتے کیوں ہو؟ اور شہنشاہ نقوی امیر معاویہ کو خبیث کہتے ہوئے اللہ یعوذ باللہ نہیں ڈرتا۔ امین مشہدی ہاں شہیدی جو ہے وہ حضرت علی کو نبیوں سے افضل کہتے ہوئے نہیں ڈرتا۔ تو کیوں ڈرتا ہے؟ صدیق کی صداقت کا، فاروق کی عدالت کا، عثمان کی سخاوت کا، علی کی شجاعت کا نعرہ لگاتے ہوئے کیوں ڈرتا ہے؟ دنیا کو بتا ہم ان صحابہ کی عظمت کے لیے میدان میں آ کے رہیں گے، ان کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے۔ تکبیر، عظمت صحابہ، شان ابوبکر صدیق، یارو شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان سید علی المرتضی۔ چارو نبی کہہ رہا لا یجتمعوا حب هؤلاء الاربعة فی ابی بکر وعمر وعثمان وعلی فی قلب منافق۔ اور منافق کے دل میں چاروں کی محبت جمع ہو سکتی؟ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا امام کہہ رہا ہے، کائنات کا رہبر کہہ رہا ہے۔ مومن کیسے ان کی محبت کا انکار کر سکتا ہے؟ یارو تم کہتے ہو یہ لڑتے تھے، قرآن کہتا ہے یہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ محبت کا عالم پتہ ہے کیا بتاؤں؟ محبت کا عالم کیا ہے؟ اٹھاؤ سنن ترمذی کو، اٹھاؤ سنن ابن ماجہ کو، اٹھاؤ سنن ابی داؤد کو۔ حدیث کی تینوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے، شیخ ناصر الدین البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ امام کائنات کے صحابہ چھوڑو باقیوں کو، ابو بکر و علی کی محبت نہ بتاؤں؟ رضی اللہ تعالی عنہما، سنن ابن ماجہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ موضوع من گھڑت روایات کو بنیاد بنا کر صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اعلان کرتے ہیں لوگوں جو حدیث میں رسول اللہ سے خود سنتا ہوں، جو میں اپنے کانوں سے رسول اللہ کی حدیث سنتا ہوں، اس کو مانتا بھی ہوں، آگے بیان بھی کرتا ہوں، لیکن جسے میں خود نہیں سنتا کوئی اور صحابی سنتا ہے، نبی کا کوئی اور دیوانہ اور پروانہ سنتا ہے، پھر وہ سن کے مجھ سے بیان کرتا ہے۔ اور دیکھنا ذرا علی کی محبت صدیق سے دیکھنا رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں فَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرِي، جو میرے علاوہ کوئی اور مجھ سے نبی کی حدیث بیان کرتا ہے، وَاسْتَحْلَفْتُهُ، میں اس حدیث بیان کرنے والے سے کہتا ہوں پہلے حلف دو، پہلے بولو ذرا، پہلے حلف دو کہ تو نے خود رسول اللہ سے سنی ہے۔ کہتے ہیں فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، جب وہ مجھے حلف دیتا میں پھر اس کی بات کو مان لیتا، اس کی حدیث کو تسلیم کر لیتا۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں ان ابا بکر حدثنی، ان کو لڑاتا ہے تو آپس میں، ان کی عداوت و قدورت لوگوں کو سناتا ہے، ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے،
امام معصوم ہے تیرے نزدیک، پہلا امام ہے تیرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کوئی اور بیان کرتا میں حلف لیتا، وہ حلف دیتا میں مان لیتا، لیکن وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَنِي، اور جب ابو بکر مجھ سے نبی کی حدیث بیان کرتا، ابو بکر مجھ سے نبی کا فرمان بیان کرتا، میں بغیر حلف کے اس کو مان لیتا۔ میں نے پوچھا علی جی کیوں؟ حضرت علی کہتے ہیں وَصَدَقَ ابو بکر، میں اس کی بات کو بغیر حلف کے اس لیے مان لیتا تھا کہ یہ ابو بکر وہ ہے جس کی صداقت کی گواہی عرش والے نے بھی دی ہے، مدینے والے نے بھی دی ہے۔ تو کہتا ہے لڑائی تھی ایک دوسرے کے، یہ دشمن تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ، ان کے نزدیک ابو بکر کی کتنی قدر و منزلت ہے، اور ان کے پوتے سے پوچھ، امام جعفر صادق سے پوچھ۔ امام جعفر صادق نے صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی دیتے ہوئے کہا تھا، کتاب تیری ہے کشف الغمہ، گواہی دیتے ہوئے کہا تھا جب ایک شخص تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے امام صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہے؟ انہلیت السیوف ہے، یہ تلوار کے دستے کو چاندی سے مرصع کیا جا سکتا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں فقال لا باس بہ، کوئی حرج نہیں، کر لو۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ امام جعفر صادق نے دلیل پیش کی، قد حل ابو بکر الصدیق انہ سیفہ، اس لیے کر لو کہ میں نے صدیق کی تلوار کو چاندی سے مرصع کیے ہوئے دیکھا ہے، اگر جائز نہ ہوتا تو صدیق کبھی نہ کرتا۔ وہ حیران ہو گیا امام جعفر صادق سے بات سن کے، کہتا فتقول الصدیق، کتاب تیری، امام صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صدیق ہے؟ امام صاحب کے چہرے پہ سلوٹیں پڑ گئی، غصے سے لال پیلے ہو گئے، پیشانی پہ بل پڑ گئے، فرمانے لگے فقال نعم الصدیق، ہاں میں کہہ رہا ہوں الصدیق الصدیق الصدیق، میں کہہ رہا ہوں وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ جو اس کو صدیق نہ مانے، اور ان روح سیاہوں کے بارے میں امام جعفر کا فتویٰ لکھ لو۔ امام جعفر نے کہا فَمَن لَّمْ يَقُل لَّهُ الصِّدِّيقُ، جو اس کو صدیق نہیں کہتا، فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو نہ اس دنیا میں سچا کرے نہ آخرت میں سچا کرے۔ اس کو کہتے ہو آج ان کا نام لے کے اہل حدیثوں میں تفریق کی جا رہی ہے، آج اہل بیت کا نام لے کے اہل حدیث کے درمیان تفریق کی جا رہی ہے، اور نعرے لگوائے جا رہے ہیں بتلاؤ اہل حدیثوں تم حسینی ہو کہ نہیں۔ کون سا اہل حدیث ہے جو حسینی نہیں؟ لیکن میں یہاں جواب دینا چاہتا ہوں، وہ جواب جو ایک صحابی رسول نے دیا تھا۔ صحابی رسول کا جواب کیا تھا؟ کون صحابی رسول؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اٹھاؤ اللہ کام فی اصول الاحکام کو پڑھو، اس کو۔ یہ عبداللہ ابن عباس کھڑے ہیں، جناب علی اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھیوں کے درمیان اختلاف، لڑائی اور جھگڑا۔ سائل نے سوال کیا
جناب عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن عباس بتاؤ اعلی ملت ابن ابی طالب انتا، عبداللہ بتلاؤ تم علی کی ملت پر ہو، علوی ہو تم، علوی ہو تم، بولو کون پوچھ رہا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس پوچھ رہے ہیں، کہا بتاؤ، عبداللہ ابن عباس سے پوچھا جا رہا ہے بتلاؤ تم علوی ہو، علی کی ملت پر ہو؟ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال اللہ، نہیں میں علی کی ملت پر نہیں، علوی نہیں۔ فرمایا وعلی ملت ابن عفان، پھر بتاؤ عثمان ابن عفان کی ملت پر ہو، عثمانی ہو؟ قال لا، جناب عبداللہ ابن عباس نے، مفسر قرآن نے کہا نہیں۔ سوال کرنے والے نے، اور سوال کرنے والا پتہ ہے کون ہے؟ بتاؤں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، امیر معاویہ پوچھ رہے ہیں، مفسر قرآن سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ علوی ہو؟ کہا نہیں۔ عثمانی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا فعلی ملت من انتا، پھر بتاؤ تم کون ہو، پھر بتاؤ تم کون ہو؟ ہائے عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا، کہا علی ملت محمد، نہ میں علوی ہوں نہ میں عثمانی ہوں، میں تو فقط محمدی ہوں، میں تو فقط، اور بولو میں تو فقط۔ کیا مطلب؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں نہ علوی ہوں نہ عثمانی ہوں، میں بھی اعلان کرتا ہوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کو اعلان سنو، میں اعلان کر کے کہتا ہوں اللہ کی قسم، نہ ہم صدیقی کہلاتے ہیں، نہ فاروقی کہلاتے ہیں، نہ علوی کہلاتے ہیں، نہ عثمانی کہلاتے ہیں، نہ حسنی کہلاتے ہیں، نہ حسینی کہلاتے ہیں، ہم محمدی ہیں، اس لیے کہ محمدی میں اور صدیقی بھی ہے، فاروقی بھی ہے، عثمانی بھی ہے، علوی بھی ہے، اور اموی بھی ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے حسینی بھی ہے۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے لوگوں کو محمدی بنایا ہے، ہم محمدی بنا کے رہیں گے، محمدی اس فرقے کو چمکا کے رہیں گے، تمہیں یہاں سے بھگا کے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، سیدی و مرشدی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آج دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حسنی ہوں یا حسینی ہوں، حسین کے ماننے والے ہوں یا حسن کے ماننے والے ہوں، اور ہر اہل بیت کا ہم احترام کرتے ہیں، صرف احترام نہیں پیار بھی کرتے ہیں۔ سیکھا کہاں سے ہے؟ ابو بکر سے۔ سیکھا کہاں ہے؟ والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، صحیح البخاری ہے، ابو بکر کا خطبہ ہے، ابو بکر فرما رہا ہے لوگوں رشتہ دار میرے بھی ہیں، عزیز و اقارب میرے بھی ہیں، برادری میری بھی ہے، لگلا میرا بھی ہے، لیکن میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محمد کے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، نبی کے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہی پہ بس نہیں، اس امت کو درس دیتے ہوئے کہا اور میرے ماننے والوں، چاہنے والوں، خلفائے خلافت راشدہ کانفرنس میں آنے والوں،
جناب ابو بکر کہتے ارکبو محمدن فی اہل بیتہ، او لوگو محمد کے اہل بیت کا خیال رکھنا، حیا کرنا، ان کا احترام کرنا، اور صرف یہیں پہ بس نہیں، یہ تو باپ ہے، میں نے تو بیٹی کو بھی مستدرک حاکم کے اوراق پہ دیکھا ہے، امام حاکم مستدرک حاکم میں روایت لائے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دفعہ سوال ہوا، ای الناس من کانا احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں جی ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ رسول اللہ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ اور یہی سوال ایک دفعہ رسول اللہ سے بھی ہوا تھا، صحیح مسلم کے اندر ہے، امام کائنات سے پوچھا گیا تھا ای الناس احب الیک، محبوب بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال عائشہ، تو نبی نے کہا مجھے عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ محبوب جی میں نے مردوں کے بارے میں پوچھا ہے، قلت من الرجال، میں نے تو مردوں کے بارے میں سوال کیا ہے۔ میرا نبی مسکرا کے کہتا ہے قال ابوہا، عورتوں میں عائشہ محبوب ہے، مردوں میں اس کا بابا ابو بکر محبوب ہے۔ لیکن آج نبی دنیا میں نہیں، عائشہ سے سوال ہو رہا ہے، مستدرک حاکم ہے، ماں تیری عظمت کو سلام، تو نے دنیا کو کیا درس دیا؟ تو نے رحماء بینہم کی تفسیر بتا کے دنیا کی آنکھیں کھول دی۔ ماں نے جواب دیا، ماں بولی، ماں نے کہا مجھ سے سوال کرتے ہو ای الناس کانا احب الی رسول اللہ؟ ماں خوش ہو کے فرماتی ہے قالت فاطمہ، تو قالت، نبی نے کہا تھا عائشہ پیاری ہے، عائشہ سے سوال ہوا نبی کو پیارا کون ہے؟ ماں نے جواب دیا قالت فاطمہ، تو ہائے ہائے نبی کو سب سے زیادہ محبوب فاطمہ تھی۔ ماں نے تو ان کی زبانوں پہ تالے لگا دیے، ماں نے تو ان کی زبانوں کو بند کر دیا، تبرہ کرنے والوں کی زبانوں پر ماں نے تالے لگا دیے۔ ہائے میں قربان جاؤں، پھر سوال ہوا ماں جی ہائے ہائے بتاؤ بتاؤ ہمیں بتاؤ، ہم نے مردوں کے بارے میں پوچھا ہے۔ ماں پھر بولی قیلا فمن الرجال، ماں بتا مردوں میں کون ہے؟ قالت زوجہا، میری ماں نے پھر جواب دیا، کہا اس کا خامد علی ہے جو نبی کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دیکھ بابا ابو بکر بھی نبی کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، بیٹی صدیقہ بھی نبی کے اہل بیت سے محبت کرتی ہے، تو ان کو گالیاں دیتا ہے، تو ان پہ تبرہ کرتا ہے، تو ان پہ کیچڑ اچھالتا ہے، تو ان کو تان و تشنی کا نشانہ بناتا ہے، میری اس ماں کو گالی دیتا ہے جس کے بارے میں آسمان والے نے کہا تھا ازواجہ امہاتہم، اور یہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ نبی بولا جب رب نے کہا ازواجہ امہاتہم، پھر نبی بھی بولا، اٹھا صحیح البخاری، نبی نے کیا کہا؟ فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، ماں کی نافرمانی اللہ نے تم پہ حرام قرار دے دی ہے۔ یہ ماں تو وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں آئے گی، کوئی کہے گا رب کے بارگاہ میں آ کے اللہ پوچھے گا تو کیا لے کے آیا ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس علم کی دولت ہے، کوئی کہے گا میرے پاس حلم کی دولت ہے، کوئی کہے گا میرے پاس قرآن کی دولت ہے، کوئی کہے گا میرے پاس حدیث کی دولت ہے، کوئی کہے گا میرے پاس جناب والا شرکت بدر کی دولت ہے، کوئی کہے گا میرے پاس احد کی شہادت کی دولت ہے، کوئی کہے گا میرے پاس بیت رضوان کی دولت ہے، کوئی کہے گا میرے پاس صداقت کی دولت ہے، کوئی کہے گا میرے پاس عدالت کی دولت ہے، کوئی کہے گا میرے پاس مظلومانہ شہادت کی دولت ہے، کوئی کہے گا
ہائے ہائے دنیا سے کوئی کہے گا دنیا والوں کو بتاؤ میرے پاس جو ہے وہ رب کی کامیابی کی ٹکٹ ہے. کوئی کہے گا میرے پاس فلاں دولت ہے. عائشہ تو کیوں نہیں بول رہی؟ ربا میں کیا بولوں؟ میرے پاس تو تیرے محبوب محمد کی دولت ہے. تکبیر. شکر والو ایسے نہیں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر. اب بتلاؤ بولے پچھلے بھی نعرہ تکبیر. سلام علیہ حدیث علامات محمود دستانی صاحب. اب بتلاؤ مجھے صحابہ اب بتلاؤ مجھے صحابہ اور رحماء بینہم جو صحابہ ہیں ان کی عظمت کے لیے شہنشاہ نقوی کا راستہ روکنے کے لیے امین شہیدی کو راستہ روکنے کے لیے رافضیوں کے راستے میں بند باندھنے کے لیے علامہ ظہیر کو کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو. سارے بول کے بتاؤ علامہ ظہیر کی جرأت دکھانے کے لیے تیار ہو. حبیب الرحمن کا جذبہ دکھانے کے لیے تیار ہو. پھر میں یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں اگر صحابہ پہ زبان کھولو گے زبان کاٹ دی جائے گی. قلم اٹھاؤ گے قلم توڑ دیا جائے گا. قدم بڑھاؤ گے قدم توڑ دیا جائے گا. صحابہ کی عظمت کے نعرے لگ کے رہیں گے. دشمنان صحابہ یہاں سے بچ کے